ان کو معلوم ہے کہ کوئی یونیورسٹی، ان کو معلوم ہے کہ کوئی کالج اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ یعنی کافروں کو، مشرکوں کو، دشمنان مصطفیٰ کو یہ معلوم ہے کہ یعنی یونیورسٹی سے ڈاکٹر پیدا کیا جاتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کالج سے لائر پیدا کیا جاتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یعنی اسکول سے ایک فلسفر پیدا کیا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے علامہ فضل حق خیر آبادی پیدا کیا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے مفتی عنایت احمد کاکوروی پیدا کیا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے خادم حسین رضوی پیدا کیا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے مجاہد ملت پیدا کیا جاتا، جہاں سے برہان ملت پیدا کیا جاتا ہے، جہاں سے شیخ سے اہل سنت پیدا کیا جاتا ہے. یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے مفتی سلمان ازہری پیدا کیا جاتا ہے. ان کو معلوم ہے اگر ادارہ سلامت رہے گا تو مسلمان سلامت رہے گا، ادارہ سلامت رہے گا مذہب سلامت رہے گا، ادارہ سلامت رہے گا مسلم کمیونٹی سلامت رہے گی. اور ہمارا جب یعنی کافر متحد ہو کر کے ادارے پہ یلغار کرنے کی کوشش کرے تو آپ شیشہ پلاہی دیوار بن کر کے کہے اور کھڑے ہو جائیں اور یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی کہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نواسہ حضور فخر بہار حضرت مولانا غلام غوث رضا مرکزی. یعنی جب کافر یلغار کرنے کی کوشش کرے تو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ادارے کا دفاع آپ کریں. یقیناً دنیا کی کوئی طاقت قوم مسلم کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتی ہے، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، ہم اپنا رشتہ یعنی آقائے دو جہاں سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں، ہم اپنا رشتہ رب تبارک و تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ جوڑ لیں. اس لیے کہ دنیا نے تاریخ دیکھ لی ہے ہماری کہ دشت و دشت دریا میں چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے ہم نے. اس لیے ادارے کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. یہی ادارہ دین کا سپہ سالار ہم کو پیدا کرتا ہے، یہی ادارہ یعنی دین کا قائد ہم کو عطا کرتا ہے. اس لیے ادارہ مضبوط ہوگا تو مذہب مضبوط رہے گا. اس کو مذہب اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے. اس لیے میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آنکھ کھول لیجئے آپ اور اپنے علماء سے اپنے آپ کو جوڑ لیجئے. آپ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے آپ کو نہ کہا تھا. حضور کہتے علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالی یحیی القلب بین الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ عالم بچوں کو کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ عالم کی تنخواہ ایسی ہے کہ ایک مزدور بھی اگر ان کی تنخواہ کو دیکھے تو شرما جائے. غلام غوث رضا قادری جب سے خطاب کرتا ہے تب سے میں نے آواز اٹھانا شروع کیا. اگر دین کی سب سے زیادہ خدمت کوئی کرتا ہے تو اس کو مدرسین کی جماعت کہا جاتا ہے. اسی مدرس نے مجھ جیسے کو پیدا کرنے کا کام کیا. اسی مدرسین نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا. اسی مدرسین نے کسی کو یعنی اسپیکر بنا دیا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے علماء کی تنخواہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. ہم پیسے تو گھومنے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہم پیسے تو یعنی سیر میں خرچ کر دیتے ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک معقول تنخواہ ادارے کے مدرس کو ملنا چاہیے. جو حافظ بناتے ہیں ان کو ایک معقول تنخواہ ملے، جو عالم بناتے ہیں ان کو ایک معقول تنخواہ ملے، جو یعنی مبلغ بناتے ہیں اس کو ایک معقول تنخواہ ملے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تب میں للکار کر کے ان کو کہتا ہوں 1,40,000 کا ناطخہ بلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تب میں ان کو للکار کر کے کہتا ہوں کہ 1.5 لاکھ کا خطیب بلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہم کو خطیب چاہیے 1.5 لاکھ والا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1.5 لاکھ والا خطیب مت چاہیے، بلکہ مدرسہ کو اتنا مضبوط کر دے کہ تیرے مدرسے ہی سے ہی ایسا خطیب پیدا ہو جس کو دیکھ کر کے دنیا رش کرتی ہوئی نظر آئے، جس کو دیکھ کر کے دنیا مثال دیتی ہوئی نظر آئے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم 1.5 لاکھ کے خطیب کا انتظام کر سکتے ہیں تو 15,000 ماہانہ ہم اپنے امام کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ 15,000 ماہانہ ہم اپنے مدرس کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟
15,000 ماہانہ ہم اپنے قاری کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ عالم کیوں بنانا چاہیں گے؟ اس لیے کہ دنیا نے عالموں کے وقار کو مجروح کرنے کا کام کیا. ایک عالم کی تنخواہ مزدور کے برابر بھی نہیں ہے. کل لوگ عالم اس لیے بناتے تھے. اسی ہندوستان کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ہندوستان میں رہا کرتے تھے، جس کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی تھی، جو اپنے وقت کے بڑے شہنشاہ، جو اپنے وقت کے عارف باللہ، جو اپنے وقت کے یعنی عالم باعمل، جو اپنے وقت کے مجدد وقت تھے، یعنی وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ. آج میں دیکھتا ہوں کہ عالم کھڑا رہتا ہے، اس کے لیے کرسی نہیں نکلتی ہے، اس کے لیے کرسی نہیں نکلتی ہے. نیتا آئے تو ان کو پہلے کرسی پیش کر دی جاتی ہے. اگر کوئی لائر آئے تو ان کو پہلے کرسی پیش کر دی جاتی ہے. عالم اور حافظ کھڑے رہتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم کرسی پیش کر سکتے ہو کسی لائر کے لیے، کسی دنیا دار کے لیے، کسی پتنی دار کے لیے، کسی زمیندار کے لیے. قسم ہے خدا کی، یعنی دنیا دار چاہے آسمان پہ کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن عالم کے قدم کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ عالم جب چلتے ہیں تو فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، چونٹیاں اپنی سوراخ میں میانی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے. دنیا کا کوئی رستم پہلوان عالم کے قدم کے ذرات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. مصطفیٰ کریم نے ان کے مقام کو، ان کے منصب کو اتنا بلند فرما دیا ہے کہ کوئی ان کے ارد گرد نہیں جا سکتا ہے. لیکن ہم نے ان کے وقار کو مجروح کرنے کا کام کیا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہوتا تھا. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نے تفسیر احمدیہ لکھی ہے، جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے. آج یعنی ایک آدمی اگر وارڈ کا ممبر بن جائے وہ شرم محسوس کرتا کہ میں مولانا کو پہلے سلام کروں. اگر ودھائک بن جائے تو انتظار کرتا کہ مولانا مجھ کو سلام کرے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی تو کچھ بھی بن جا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے عمل کو دیکھنا چاہیے. اس لیے آج قوم مسلم کی عظمتیں چھین لی گئی ہے. جو قوم اپنے محسن کو بھلا دیتی ہے اللہ عظمت کو اٹھا لیتا ہے. جو قوم اپنے قائد کی عزت نہیں کرتی ہے اللہ اس قوم سے عظمت کو اٹھا لیتا ہے. جو قوم اپنے رہبر کی بات نہیں مانتی ہے اللہ اس قوم سے عظمت کو اٹھا لیتا ہے. اگر تم کو عظمت پانی ہے تو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اگر تم کو عزت چاہیے تو ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہے. یعنی کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا اللہ و قلم تیرے ہے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑا کوئی پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کیا؟ آج 10 سال کے لیے پرائم منسٹر بنا ہے، لیکن بنگلہ دیش ابھی ہندوستان میں نہیں ہے، پاکستان ہندوستان میں نہیں ہے، یعنی میں کہتا ہوں کہ افغانستان ہندوستان میں نہیں ہے. وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ تھے جس وقت کے بنگلہ دیش کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا، یعنی پاکستان کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا، افغانستان کا حصہ اسی ہندوستان میں تھا. 1-2 سال تک کے لیے نہیں بلکہ آپ 51 سال تک کے لیے ہندوستان کے حکمراں بنے. لیکن جب بھی ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد سے باہر آتے تو آپ اپنے کسی مشیر کو، اپنے خادم کو نہیں کہتے، خود یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ دورے جا کر کے اس کی چپل کو سیدھی کرتے تھے اور کہتے یہ عالم ربانی ہے، یہ نائب رسول ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا شہنشاہ ایک عالم دین کی چپل کو سیدھی کرتا ہوگا، ہر ماں کہتی ہوگی اے اللہ مجھ کو بیٹا دے کہ میں عالم بنا دوں. ہر باپ کہتا ہوگا اے اللہ مجھ کو بیٹا دے کہ میں عالم بنا دوں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط رہے، آپ کا عقیدہ مضبوط رہے، آپ کی دنیا سنورتی رہے، آپ کی آخرت سنورتی رہے، تو مسجد کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، مدرسے کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، عالم کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، مہمان رسول کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو، اپنے دین کی علامت کی عزت کرنی پڑے گی آپ کو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے. میں جلدی سے اپنی بات پوری کرنا چاہوں گا. سرکار مدینہ نے کیا فرمایا؟ حضور کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالی یحیی القلب بین الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المسطر. حضور کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عالم دین کی صحبت اختیار کرنا لازم قرار دیا گیا ہے. یعنی حضور کیا کہتے ہیں کہ تیرے اوپر عالم دین کی صحبت اختیار کرنا لازم قرار دیا. ایسا حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ مرغ مسلم کھانا لازم قرار دیا گیا. ایسا حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ خوب اچھا کپڑا پہننا لازم قرار دیا. وہ تو اللہ نے جس کو دولت دی ہے وہ مرغ مسلم کھاتا ہے، وہ اچھا کپڑا پہنتا ہے. لیکن تیرے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں علیکم بمجالست العلماء و استماع کلام الحکمہ. یعنی تیرے اوپر
اوپر عالم کی صحبت کو اختیار کرنا اللہ نے لازم قرار دیا ہے، وہ اجتماع کلام الحکمہ اور عالم ربانی کی گفتگو کو سننا بھی لازم قرار دیا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ اگر میں عالم کی صحبت اختیار کروں، جب بھی جلسہ ہوتا ہے سامعین عالم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ آج علماء کرام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے تعلق سے آپ کے پیغمبر نے کہا تیرے اوپر عالم دین کی صحبت اختیار کرنا لازم قرار دیا، اور اگر کوئی عالم کی صحبت اختیار کرے، عالم ربانی عالم باعمل کی گفتگو کو سماعت کرے، اللہ کیا ان کو عطا فرماتا ہے۔ دیہات کے علاقے میں کھیتیاں ہوتی ہے صاحب، کبھی سرسوں کی کھیتی، کبھی دھان کی کھیتی، کبھی باجرے کی کھیتی، کبھی مکئی کی کھیتی، لیکن ایک ماہر کسان سے میں پوچھوں گا کہ 10 سال تک اگر زمین پہ کھیتیاں نہیں کی جائے، کسی فیلڈ کو کسی کھیت کو 10 سال تک چھوڑ دیا جائے، پھر اگر میں چاہوں کہ دھان لگا لوں تو ماہر کسان کہے گا کہ فصل نہیں اگے گی، کیونکہ وہ زمین بنجر ہو چکی ہے، اب اس کو زرخیز بنانا ہوگا، جب زرخیز بنے گی زمین تب اس پہ آپ فصلیں لگا سکتے ہیں۔ تو اب زرخیز بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کئی بار اس زمین کی جوتائی کرنی پڑتی، کئی بار اس کی سینچائی کرنی پڑتی، بڑی محنت اور مشقت کرنے کے بعد زمین زرخیز ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے مسجد تو چھوڑ دیا بہت پہلے، صرف جمعہ میں نظر آتے ہیں، آپ نے تلاوت چھوڑ دیا بہت پہلے، اگر کوئی مرے تب جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی آپ نے بہت پہلے عبادت چھوڑ دی ہے، آپ کا دل اسی بنجر زمین کے مطابق ہو گئی ہے۔ اس لیے جب زمین یعنی دل بنجر ہوتا ہے تو تلاوت میں مزہ نہیں ملتا، عبادت میں مزہ نہیں ملتا، جلسے میں مزہ نہیں ملتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 70,000 کے نعت خانوں کو لوگ سنتے ہیں، لیکن 10,000 میں آنے والے خطیب ایک اچھے باعمل عالم کی گفتگو کو لوگ نہیں سنتے۔ میں کہتا ہوں کہ دل جب بنجر ہو جاتا ہے تو وہ تلاوت بھی نہیں کرتا، عبادت بھی نہیں کرتا، عالم کی گفتگو نہیں سنتا، کیونکہ اس کا دل بنجر ہو چکا ہے کہ مسجد بہت پہلے اس نے چھوڑ دی، مدرسہ بہت پہلے اس نے چھوڑ دیا، تلاوت اس نے بہت پہلے چھوڑ دی ہے، اس لیے ان کا دل بنجر ہو گیا۔ جب دل بنجر ہوگا تو تلاوت اور عبادت میں، عالم کی گفتگو میں مزہ نہیں ملے گا، لیکن جب دل نورانی ہوتا ہے، دل زرخیز ہوتا ہے، وہ تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، وہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے۔ نہیں سنا سرکار غوث اعظم کے تعلق سے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، آپ نے 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کے قرآن مجید کی تلاوت آپ نے فرمائی ہے، تو یہ کب ہوتا؟ جب دل نورانی ہوتا ہے، تو ایسا لگتا کہ تلاوت کرتا چلا جاؤں، روح کو غذا ملتی چلی جائے، عبادت کرتا چلا جاؤں، روح کو غذا ملتی چلی جائے۔ یہ تب ہوتا ہے جب لوگ عالم کی صحبت اختیار کرتے ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مدرسے کو آباد کرتے ہیں، اور فکر بناتے کہ گھر بعد میں بناؤں گا، مدرسہ پہلے بناؤں گا، گھر بعد میں بناؤں گا، مسجد پہلے بناؤں گا، یعنی گھر کا کام بعد میں کروں گا، عالم دین کا انتظام پہلے کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب دل بنجر ہو گیا تو کیسے اس دل کو کی بنجر کو دور کیا جائے؟ تو حضور کہتے علیکم بمجالست العلماء و اجتماع کلام الحکمہ فإن اللہ تعالی یحیی بین الحکمہ یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ عالم ربانی کی صحبت اختیار کر، عالم باعمل کی صحبت اختیار کر۔ جب کوئی عالم کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کی گفتگو کو سماعت کرتا ہے، جیسے کہ آج آپ جلسے میں سماعت کر رہے ہیں، تو حضور کہتے ہیں کہ فإن اللہ تعالی یحیی القلب بین الحکمہ کما یحیی الارض المیتۃ بماء المطر۔ تو اللہ اس کے دل کو حکمت کے نور سے زندہ فرما دیتا ہے، اور ایسے ہی زندہ فرماتا جیسے آسمان کے پانی سے زمین کو زندہ فرما دیتا ہے، تو آسمان کا پانی زمین کو زندگی عطا کرتا ہے، اور جلسے میں عالم کی صحبت آپ کے دلوں کو زندگی عطا کیا کرتی ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عالم کے پاس